بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کا تلفظ، ترجمہ، طریقہ اور بنیادی اور ضروری مسائل ایک اہم عنوان ہے، وقت کی ضرورت ہے، تو اس پر انشاءاللہ ہم چند قسطوں میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اپنی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں تکبیر سے۔ نماز کا آغاز ہم کرتے ہیں تکبیر سے۔ تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا، اور تکبیر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہے تکبیر تحریمہ اور ایک ہیں تکبیرات انتقالات۔ تکبیر انتقال، تکبیر تحریمہ اور تکبیرات انتقالات۔ تکبیر تحریمہ کس کو کہتے ہیں؟ پہلا والا اللہ اکبر، جس کے ذریعے سے ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں، یہ فرض ہے۔ اور ایک ہے تکبیر انتقال۔ تکبیر انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ایک رکن ختم کر کے دوسرے رکن کی طرف منتقل ہونا۔ رکوع میں جانا اللہ اکبر، رکوع سے سجدے میں جانا اللہ اکبر، سجدے سے اٹھنا اللہ اکبر، دوسرے سجدے میں جانا اللہ اکبر، پھر سجدے سے اٹھنا، اس کو کہتے ہیں تکبیر انتقال، اور ان سب کو کہتے ہیں تکبیرات انتقالات۔ ایک رکعت میں تکبیرات انتقالات کی تعداد بنتی ہے 5۔ رکوع میں جانے کی تکبیر 1، سجدے میں جانے کی 2، سجدے سے اٹھنا 3، پھر سجدے میں جانا 4، پھر سجدے سے اٹھنا 5۔ ان کو تکبیرات انتقالات کہتے ہیں۔ تو تکبیر تحریمہ یہ فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیں، تکبیر کے معنی اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر اس کا نام ہے تکبیر، اور تحریمہ کے معنی ہے حرام کرنا۔ نماز شروع کرنے سے پہلے گفتگو کرنا جائز ہے، بات کر سکتا ہے انسان، ادھر ادھر دیکھ سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، چل پھر سکتا ہے، لیکن جیسے اللہ اکبر کہا، نماز شروع کی، تو یہ ساری چیزیں انسان کے لیے منع ہو گئی، حرام ہو گئی۔ تو اس اللہ اکبر تکبیر تحریمہ نے ان تمام چیزوں کو حرام کر دیا جو نماز کے منافی ہے، اور تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے۔ اور یہ خیال رہے، دیکھیں نماز جب شروع کریں تو ایک ہے نیت۔ نیت تو دل کے ارادے کا نام ہے، النیت القصد، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ ایک آدمی جب گھر سے چلا مسجد کی طرف تو اس کی نیت ہے دل میں۔ ایک آدمی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، اٹھا نماز کے لیے، وضو کیا، نماز پڑھ رہا ہے، اس نے ایک نیت کر لی، تو اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے، جب آپ کے دل میں ایک ارادہ ہو، ایک تصور ہو، کسی بھی نماز کے لیے، فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، جب اس کے لیے اٹھیں اور اللہ اکبر کا اس کا مطلب آپ کے دل میں کوئی ارادہ ہے۔ تو نیت فرض ہے، لیکن نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اس میں اتنی بڑی غلطی نہیں ہوتی۔ غلطی کہاں ہوتی ہے؟ اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، زبان سے کہہ کے شروع کرنا یہ فرض ہے۔ جیسے کبھی عادت کسی چیز کی بن جاتی ہے، اتفاقی ہاتھ کانوں تک اٹھا لیے اور نماز شروع کر دی، اور اللہ اکبر کہنا بھول گیا تو نماز نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے عام طور پر غلطی کہاں آتی ہے؟ ایک انسان امام صاحب کو رکوع میں پا لے، اب امام صاحب رکوع میں ہے، جلدی میں یا آیا، تو دو چیزیں لازم ہوتی ہے۔ ایک قیام، کھڑا ہونا نماز کے اندر فرض ہے۔ کھڑے ہونے کی مقدار کتنی ہے؟ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہے، اتنا قیام فرض ہوتا ہے۔ اب اگر ایک آدمی جھکے آیا اور رکوع میں شامل ہو گیا تو دیکھو قیام رہ گیا۔ اور دوسری بات یہ ہے، امام کے ساتھ جب شریک ہوں گے تو اللہ اکبر کہنا چاہیے۔ اب اگر ایک آدمی جلدی میں آیا، جھک گیا اور اللہ اکبر کہنا بھول گیا تو نماز نہیں ہوگی۔
تو سب سے پہلی چیز ہے تکبیر تحریمہ۔ تکبیر تحریمہ کو تکبیر تحریمہ کیوں کہتے ہیں میں نے بتا دیا ایک بات۔ دوسری بات ہے تکبیر تحریمہ کا حکم یہ ہے کہ یہ فرض ہے۔ تیسری بات ہے تکبیر تحریمہ کا تلفظ اللہ اکبر۔ لفظ اللہ کے لام سے جو بیچ والا لام ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ اللہ کا لام۔ اس کا قاعدہ ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو، لفظ اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے، پر پڑھیں گے، اور اگر لفظ اللہ کے لام سے پہلے زیر ہو تو لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اللہ، بسم اللہ، اعوذ باللہ، تو اللہ اکبر، را پر زبر یا پیش و را کو موٹا پڑھتے ہیں، را کے نیچے زیر و را کو باریک پڑھتے ہیں، اور اگر را ساکن ہو تو اس سے پہلے والے حرف کو دیکھتے ہیں، اس سے پہلے زبر یا پیش و را کو موٹا پڑھیں گے، اس سے پہلے زیر و باریک پڑھیں گے۔ یہاں را سے پہلے زبر ہے، اکبر، اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ تینوں چیزیں میں نے بتا دی۔ اور ایک ہے تکبیرات انتقالات۔ ہر رکعت میں نے بتایا 5 مرتبہ ہم تکبیر کہتے ہیں، یہ تکبیرات انتقالات ہیں اور یہ سنت ہیں۔ اگر رہ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، سنت سے نماز میں خوبصورتی آتی ہے، لیکن اگر فرض رہ گیا تو نماز کبھی نہیں ہوگی۔ یہ ہے تکبیر تحریمہ اور تکبیر انتقالات جن کے بارے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔